ہمارے مقدس مقامات میں سے ایک مقدس مقام مسجد اقصیٰ ہے، جس کی فضیلتیں اور جس کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سیر کرایا، اور اس کے جو وقت لیلم یعنی وقت کے بہت ہی رات کے معمولی حصے کے اندر، وبارکنا حولہ، اور فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد، اس کے آس پڑوس کے جو آبادی ہے اس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اسی طرح اسی سرزمین کے بارے میں ایک دوسری آیت ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو جس سرزمین میں برکت رکھی ہے یہ ارض فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ اسی طرح سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ارض فلسطین میں بیت المقدس کی تعمیر کی۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آبادی، جو بستی ہے وہ ارض فلسطین ہے، اور یہاں سے یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے اور وہاں پہ اللہ نے آپ کو حکومت سے نوازا، تو پھر یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں روانہ ہو گئے، اور وہاں پہ قیام کیا۔ اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ وہاں بھی شروع رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پانے کے لیے اپنی قوم کو راتوں رات وہاں سے مصر سے لے کر نکلے، اور دریا نیل پار کرنے کے بعد وہاں گئے۔ پھر وہ لمبی کہانی ہے، یعنی وہ لمبا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے بیچ کا۔ بتانا یہ ہے کہ اس سرزمین کے بعد موسیٰ علیہ السلام ارض فلسطین میں داخل ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اسی علاقے کے بارے میں ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز پہ حکومت دی تھی، یہاں تک کہ ہواؤں کو ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا۔ ان کے حکم سے ہوائیں جدھر چاہتے تھے اس کو لے جاتے تھے، وہ چلتی تھی۔ تو گویا اس سرزمین سے یہ انبیاء کی گویا سرزمین رہی ہے، اور مسلمانوں کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا،
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما۔ اور ہم نے اس قوم سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کہ جن میں ہم نے برکت رکھ دی ہے کچھ نمایاں بستیاں بنائی ہیں، تو اس میں رات و دن تم سیر کرو دیکھو۔ یہ ارشاد خداوندی ہے جو اس روئے زمین کے بارے میں اللہ نے مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے کہ وہ سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔